میں بلا تاخیر ملتمس بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ پڑھنے والی شخصیت سرکار علامہ مولانا نعیم الحسن بخاری صاحب سے آپ ممبر پر تشریف لائیں، ذکر فضائل مسائل محمد وآل محمد علیہ السلام پہ آپ فرمائیں۔ 27 رجب المرجب امام بارگاہ شیخہ میں مجلس اضافہ سلسلہ شہادت امام مولانا موسیٰ کاظم علیہ السلام ٹھیک نماز مغربین کے فوراً بعد برپا ہوگی، جس میں ذاکر اہل بیت شفقت رضا شفقت صاحب اور عرف آخر کی حیثیت سے سرکار علامہ مولانا عمران عباس مساری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اختتام مجلس میں شفیع تبور سرکار مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے برآمدگی ہوگی۔ تمام حضرات کی شرکت کے فیل ہے جناب سرکار علامہ مولانا قبلہ نعیم الحسن بخاری صاحب۔ صلوات بھیجیں محمد جتنی بلند محمد والے محمد کی ذات ہوتی بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ جن جن قلوب میں مودت سیدہ کائنات موجزن ہے وہ اتنی بلند صلوات پڑھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یقصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا اجر ممدود ولا وقت معدود، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اما بعد، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قال اللہ تعالی ورسولہ هل اتاک حدیث الموسیٰ اذ راء نارا فقال لأہلہ امکثوا انی انست نارا۔ صلوات پر محمد اہل بیت۔ عزیزان محترم، ماتمدران مظلوم کربلا، عزاداران شہید نینوا، زندہ رہیے، سلامت رہیے، مولا کے حفظ و امان میں رہیے۔ ارشاد پروردگار ہے، حل اتاک حدیث الموسیٰ، میرے حبیب کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ راء نارا، جب موسیٰ نے آگ دیکھی تھی۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20واں سورہ، آیت نمبر 8، 9 اور 10 کی تلاوت کا شرف حاصل ہے۔ اور ان آیات کا شان نزول یہ ہے، جب پروردگار عالم نے موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت پہ فائز کیا تھا، تو ان آیات کا تذکرہ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی ان آیات پہ کر دیا۔ ارشاد پروردگار، حل اتاک حدیث الموسیٰ، میرے حبیب کیا تیرے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی؟ اذ راء نارا، جب موسیٰ نے آگ دیکھی تھی۔ فقال لأہلہ، تو اپنی اہل سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا، امکثوا، تم ٹھہرو، انی انست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں۔ دو
मकामात पे कमर भाई कहा मूसा अकेले ने आग देखी थी। पहली मर्तबा कहा इज़रा नारन, जब मूसा ने आग देखी थी, और दूसरी मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। दो मर्तबा, तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, सिर्फ चंद लम्हात की हाथ। दो मर्तबा कहा मूसा अकेले ने आग देखी थी। पहली मर्तबा इज़रा नारन, जब मूसा ने आग देखी थी। दूसरी मर्तबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नी अनस्तु नारन, मैं आग देख रहा हूं। घर वाले साथ मौजूद हैं, अहल साथ मौजूद है, घर वाले साथ मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मूसा को आग नजर आ रही है। मूसा ये तेरे घर वाले हैं, मोहम्मद के नहीं। ये खासा सिर्फ अहले बैत मुस्तफ़ा का है कि जो मुस्तफ़ा देखे वो ही उसकी आल देखे। फ़क़ाल अली आहली, अपनी अहल से कहा उमकुस्सु, तुम ठहरो, इन्नी अनस्तु नारन, मैं आग देख रहा। ये मूसा थे कि अपनी अहल से कहा, अपनी आल से कहा कि तुम ठहरो, मैं जाता हूँ। ये मूसा थे कि अपने घर वालों को कहा तुम ठहरो, मैं जाता हूँ। और वो मुस्तफ़ा थे कि हुसैन को कहा तू चल तो सही, मैं सवारी बनता हूँ। इन्नी अनस्तु नारन, मैं आग देख रहा हूँ। यानी नबूवत की निगाह और होती है, बशर की निगाह और होती है। जिनकी निगाह तुम जैसी नहीं, उनका वजूद भी तुम जैसा नहीं। वो देखे तो ऐनुल्लाह, सुने तो लिसानुल्लाह, बोले तो लिसानुल्लाह, सुने तो उज़्नुल्लाह, हकीकत उनकी नूरुल्लाह, चेहरा उनका वजहुल्लाह। जब सारे का सारा वजूद है ही उसकी निस्बत से, तो फरिश्ते सजदा ना करते तो और क्या करते? फरिश्तों ने सजदा करना चाहा, उस नूर ने झट से कहा कि सजदा इबादत ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, लिसानुल्लाह, नूरुल्लाह को नहीं बल्कि अल्लाह को है। तो फरिश्ते कहने लगे वो तो दिखाई नहीं देता। तो उस नूर ने कहा देखा हमें करो, सजदा उसे करो। अब अमर शाह जी जिन्हें देख के फरिश्ते सजदा करे, पत्थर सलातो सलाम पढ़े, मुबाहिले के पादरी मुबाहिला छोड़ दे, अब अगर उन्हें कोई देख के मिंबर ना छोड़े तो ना फरिश्तों जैसी खसलत है, ना पादरियों जैसा वसफ है। जो ना फरिश्तों जैसे ना पादरियों जैसे, वो आले मोहम्मद जैसे कहां से हो गए? इन्नी अनस्तु नारन, मैं आग देख रहा। यानी जो मासूम देखता है वो गैर मासूम नहीं देखता। इसलिए रसूल खुदा ने मिंबर पे बैठ के कहा था कि मैं अभी भी अपने हौस को देख रहा हूँ। मौला ने कहा था मिंबर पे बैठ के लौ कशफल गताफ कस्सर यकीना, कि अगर पर्दा हट भी जाए मुझ अली के यकीन में इजाफा ना होगा। पूछ लो मुझसे, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं। देखे कासिम भाई, दीन का रास्ता कौन सा है? आसमानी। दीन का रास्ता आसमानी है, जमीनी नहीं। इसलिए जो इधर की मिट्टी से बने थे वो भी दीन के इल्म का सवाल उस अली से पूछते थे जो आसमानी रस्तों से होता हुआ, सुल्बे अबू तालिब से गुजरता हुआ, बिनते असद को साथ लेता हुआ काबे में दाखिल हुआ और आते साथ ही पहला सजदा उसे किया, चेहरा मुस्तफ़ा का देखा और तमाचा अबू जहल को मार दिया। ये तीनों काम करके मेरे मौला ने यही तो बतलाया कि जो अली वाला होगा सजदा इबादत उसे करेगा, चेहरा मुस्तफ़ा का देखेगा और तमाचा जहालत के मुंह पे मारेगा। अब हमें इल्जाम ना दो, जहालत चाहे पैदल हो, चाहे खच्चर पे हो या मिंबर पे हो,
ہم علی والے ہیں. اب جملہ پلٹنے لگا ہوں. جہالت چاہے پیدل ہو، چاہے خچر پہ ہو، چاہے ممبر پہ ہو، چاہے اونٹ پہ ہو، ہم علی والے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اب موسیٰ پہنچے نا، آواز پروردگار ہے، یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فخلعن علیک، جوتے اتار، انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ جوتے اتار، تو مقدس وادی میں ہے. پتہ چلا جو بارگاہ مقدس ہو جوتے اتار کے آیا کرتے ہیں. دلیل مل گئی. جو بارگاہ مقدس ہو جوتے اتار کے آتے ہیں. موسیٰ کو کہا جوتے اتار کے آ، اور بنت اسد کو کہا بی بی جس حال میں بھی ہے چلی آ. نہ کعبہ قوسین پہ نالین مصطفیٰ اترے، نہ بیت اللہ میں نالین بنت اسد اترے. فرق سمجھایا سلمان بھائی، فرق سمجھایا. شریعت محمدی میں اور شریعت موسی میں اصل میں فرق سمجھایا. دیکھیں، نالین کو قدمین سے نسبت ہوتی ہے. نالین کو دو جوتیاں، قدمین دو پیر. نالین کو قدمین سے نسبت ہوتی ہے. کیا نسبت ہوتی ہے؟ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مس ہوئے ہوتے ہیں، لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، چپکے ہوئے ہوتے ہیں. بس آج کی مجلس کا مرکزی نقطہ یہی ہے. نالین کو قدمین سے نسبت ہوتی ہے. فرق سمجھایا. موسیٰ تو آ سکتا ہے، تیری نسبت نہیں آ سکتی. موسیٰ تو آ سکتا ہے، تیری نسبت نہیں آ سکتی. اور بنت اسد کو کہا بی بی تو بھی آ، نسبت بھی لے آ. بھائی دیوار نے تو رستہ دیا تھا علی کو، فاطمہ بنت اسد کو، گزر نسبت بھی گئی. یہی تو بتلایا کہ جہاں سے ہم گزر جائیں ہماری نسبت بھی گزر جاتی. اگر دیوار کعبہ نسبت علی کا احترام کر سکتی ہے تو جنت کے دروازے کی کیا مجال کہ انہیں روک لے جو علی کے قدموں سے لپٹے ہوں گے. جنت کے دروازے کی کیا مجال جو علی کے قدموں سے لپٹے. تو آواز پروردگار ہے. بس مختصر آخری مراحل پہ آ. یا موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جانتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا کہ موسیٰ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو اگر میرا مصطفیٰ کھجوروں کے بارے میں پوچھ لے تو کتابوں میں یہ نہ لکھا کرو کہ جانتا نہیں تھا. ارے وہ تو خطبہ دیتے ہوئے ان کے شجرے بھی سنا دیتا تھا جنہیں اپنے شجروں کا پتہ نہ ہوتا تھا. کالا ہی عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. موسیٰ نے کہا کالا یا عصایا، یہ میری لاٹھی ہے. اتوقع علیہا، اس سے میں سہارا لیتا. وَأَحُشُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اس سے بکریوں کی چارہ جوئی بھی کرتا. وَلِيَّ فِيهَا مَارِبُ الْأُخْرَى، اور اس میں میرے کئی اور بھی فائدے ہیں. یہ انداز تکلم ہے جناب موسیٰ. وَلِيَّ فِيهَا مَارِبُ الْأُخْرَى، اس میں میرے اور بھی فائدے ہیں. اچھا تو یہ تیری لاٹھی ہے چارے اور سہارے کے لیے، یہ تیری
پہلے تسلی کروا دی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ تیری لاٹھی ہے چارے اور سہارے کے لیے. القیہ یا موسیٰ، اے موسیٰ اسے پھینک تو صحیح. جیسے ہی پھینکا فَهُوَ هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ چلتا پھرتا اژدہا بن گیا. چلتا پھرتا اژدہا بن گیا. موسیٰ گھبرا گئے. قرآن پڑھ رہا ہوں. موسیٰ گھبرا گئے. آواز پروردگار ہے خذوہا، اسے پکڑ، وَلَا تَخَفْ، خوف نہ کھا. موسیٰ اس اژدہا کو پکڑ، خوف نہ کھا. یہ موسیٰ تھے کہ کہنا پڑ گیا اژدہا کو دے کے خوف نہ کھا، اور وہ علی تھے. کہنا نہ پڑا. بس ایک واقعہ جناب موسیٰ کاظم کا اور اجازت. آج کا عامر بھائی موضوع اس لیے منتخب کیا جناب موسیٰ کاظم کی مناسبت سے مجلس تھی، تو میں نے موضوع بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تیار کر دیا. صلوات بھیجیں سرکار کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ فرعون آیا تھا. سب بولے نا، سب کو پتا کون آیا تھا. تو جو موسیٰ کاظم کے مقابلے میں آ جائے اسے بھی فرعون نہ کہوں تو اور کیا کہوں. اپنے دور کا فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ موسیٰ کاظم کی میں نے نعوذ باللہ تضحیک کرنی ہے، لعنت بے شمار تضحیک. تو اپنے درباریوں سے پوچھا، مشورہ کیا گیا. تو درباریوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کچھ جادوگروں کو بلاتے ہیں. جادوگروں کو بلایا گیا، ایک دسترخوان بچھایا گیا، موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دعوت دی گئی. ساتھ ہی سرکار کا ایک خادم بھی بیٹھا تھا. وہ جب بھی قمر بھائی روٹی کی جانب ہاتھ بڑھاتا نا، روٹی ہوا میں اڑنے لگتی. 2 مرتبہ 3 مرتبہ جب یہ کوشش کی کہ روٹی کو پکڑوں تو روٹی عاصم بھائی ہوا میں اڑنے لگتی. یہ منظر دیکھ کر وہ ملعون ہنسنے لگا، پورا دربار ہنسنے لگا. امام جلال میں آئے، سر کو اٹھایا تو کیا دیکھا، دیوار پہ ایک پردہ لگا ہوا تھا. اس پردے پہ ایک شیر کی شبیہ بنی ہوئی تھی. موسیٰ نے کہا ہے خدا کے شیر دشمن خدا کو پکڑ لے. بس یہ کہنا ہی تھا کہ تصویر مجسم ہوئی، شیر باہر آیا اور دشمن خدا کو کھا گیا. یہ منظر دیکھنا تھا کہ پورا دربار منہ کے بل زمین پہ گر گیا. ملعون کہنے لگا ہاتھ جوڑ کے کہ سرکار اپنے شیر کو کہیں کہ میرے جادوگروں کو اگل دیں. اپنے شیر کو کہیں کہ میرے جادوگروں کو اگل دیں. تو سرکار نے کہا اگر موسیٰ کے اژدہا نے فرعون کے سانپوں کو اگل دیا ہوتا